اسی جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی۔ اس نے اپنا گھونسلہ ایک درخت کی گھنی شاخوں کے درمیان بنا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 بچے اور ایک بوڑھی ماں بھی رہا کرتی تھی۔ اس نے رات دن ایک کر کے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ ننھی چڑیا دور دور سے اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں لایا کرتی تھی۔ چڑیا کو اپنے بچوں سے بہت ہی محبت تھی۔ وہ دن کے وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی اور رات کو اپنے پروں میں چھپا کر سویا کرتی تھی۔ اب بچے بھی کچھ بڑے ہو گئے اور اپنی زبان سے چوں چوں چین چین کرنے لگے۔ جب چڑیا کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر جاتی تھی تو بچوں کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی۔ چڑیا کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے حمد وثنا کرتی، پھر دانے دانکے کی تلاش میں نکل جاتی اور جو کچھ مل جاتا لے آتی۔ اس کے بعد پھر نکل جاتی۔ ایک دن چڑیا صبح کو گھر سے نکلی اور رات تک واپس نہیں لوٹی۔ گھر میں سب پریشان ہونے لگے۔ رات ہو گئی لیکن چڑیا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب تو بچے رونے لگے۔ الفادر چڑیا جیسے ہی کھانے کی تلاش میں ایک گھر میں آکر ایک جال میں پھنس گئی۔ ایک بچے نے اسے جال سے نکال کر پنجرے میں بند کر دیا اور اس سے کھیلنے لگا۔ جب شام ہوئی تو بچے نے چڑیا کو پنجرے سے باہر نکالا اور اس پر لال رنگ پھیرنے لگا۔ جب چڑیا کا سارا جسم لال ہو گیا تو اس نے چڑیا کو چھوڑ دیا۔ چڑیا نے آزاد ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اب تو رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے رات ایک باغ میں گزاری اور صبح سویرے گھر کی طرف چلی۔ لیکن یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو بچے اسے دیکھ کر ڈرنے لگے۔ چڑیا نے لاکھ سمجھانا چاہا کہ میں تمہاری ہی بیٹی ہوں، لیکن کسی نے ایک بھی نہ سانی اور پڑوس سے آئی ایک چڑیا نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ چڑیا زاروں قطار رونے لگی۔ چڑیا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے بھوک سے مر جائیں، اس لیے وہ بچوں کے ڈرنے کے باوجود روزانہ ان کے لیے دانہ نکالا کر گھر میں رکھ جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ جنگل کی طرف دانے کی تلاش میں جا رہی تھی تو اس کی ملاقات ایک پری سے ہوئی۔ چڑیا کو دیکھ کر پری نے کہا، بہن چڑیا، تم بہت پریشان اور داکھی نظر آ رہی ہو۔ چڑیا نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ قصہ سوان کر پری نے کہا، صبح کو الفاٹے کر سورج سے اپنا حال بیان کرنا، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ دوسرے دن جب سورج پہاڑوں کے پیچھے سے الفا بیرنے لگا تو چڑیا نے اسے اپنا حال سنایا۔ چڑیا کا حال سوان کر سورج کو بھی بہت داکے ہوا۔ پھر اس نے چڑیا سے کہا، کل آسمان پر بادل چھائیں گے اور بارش بھی ہوگی۔ بارش کے بعد ایک خوبصورت قوس قزح آسمان پر نمودار ہوگی۔ تم صبح الفاٹے کر شبنم سے غسل کرنا، پھر بڑے درخت کی ایک اونچی سی شاخ پر بیٹھ جانا۔ جب میری پہلی کرن نکلے گی تو اس کی روشنی تمہارے جسم پر بھی پڑے گی، پھر جب قوس قزح کے رنگ غائب ہوں گے تو اس کے ساتھ تمہارا رنگ بھی غائب ہو جائے گا۔ دوسرے دن چڑیا نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے شبنم سے غسل کیا، پھر ایک بڑے درخت کی ایک اونچی شاخ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی، پھر قوس قزح بھی نمودار ہوئی۔ جب سورج نکلا تو اس کی روشنی اس پر بھی پڑنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جب قوس قزح کے رنگ آسمان سے غائب ہونے لگے تو اس کے ساتھ ساتھ چڑیا کا رنگ بھی غائب ہونے لگا اور وہ پھر سے پہلے جیسی چڑیا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور ایک دم اپنے گھر کی طرف الفا۔ بچے اپنی ماں کو صحیح سلامت دیکھ کر اس سے چمٹ گئے۔ ماں نے بچوں کو بہت پیار کیا اور پھر اپنا سارا حال بیان کیا۔ سب بچے شرمندہ ہو گئے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ چڑیا نے سب کو معاف کر دیا اور پھر وہ پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگے۔